دین کا باطن کیا ہے؟ اگلا سوال یہ جو دین کا باطن کیا ہے؟ دین کا باطن ایمان ہے. دین کا باطن ایمان ہے. اس کی جو تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کی روح سے یہ بھی 5 چیزوں سے عبارت ہے. یعنی کہ دین کا باطن، دین اندر سے کیا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، انسان کے اندر ہوتا ہے. دین کا وہ پہلو جو انسان کے داخل میں ہوتا ہے، جو دوسرے انسان کو نظر نہیں آتا، وہ کیا ہے؟ تو وہ دین کا باطن ایمان ہے. اور ایمان کی تفصیل قرآن میں بتایا کہ 5 چیزوں سے عبارت ہے. مراد ہے 5 چیزیں پر مشتمل ہے، 5 چیزوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو. پہلی چیز یہ ہے اللہ پر ایمان. تو اب جو شخص ایمان رکھتا ہے، ایمان تو دل کا عمل ہے نا، تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ اس کے دل میں یقین ہوگا خدا پر. دوسرا فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوگا، مانتا ہوگا کہ فرشتے خدا کی مخلوق ہیں اور خدا کے کارندے ہیں، جو بھی فرشتوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے اس پر ایمان رکھتا ہوگا. تیسری چیز نبیوں پر ایمان رکھتا ہوگا، تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہوگا. ہمارا ایمان تمام نبیوں پر پورا ایمان ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمارا ایمان بہت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر ہمارا ایمان چھوٹے درجے کا ہے. نہیں، مکمل ایمان. وہ بھی اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. جیسے ان کو رسول مانتے ہیں اسی طرح ان کو رسول مانتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم ان کے دور نبوت میں نہیں تھے، ورنہ ہم ان کے پیرو ہوتے. اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں تو ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. اچھا، چوتھی چیز ہے جی کتابوں پر ایمان. یعنی وہ خدا کی طرف سے آنے والی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوگا. یعنی یہ بھی ظاہر ہے دل کا معاملہ ہے کہ وہ کتابوں کو مانتے ہیں. 5واں پوائنٹ جو ہے کہ روز جزا پر ایمان. یعنی کہ یہ شخص جو ہے، ایمان کا باطن یہ ہے کہ ایمان، صاحب ایمان ان 5 چیزوں کو اس قبول کیے ہوتا ہے اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، ان کو ماننے والا ہوتا ہے. 5ویں چیز ہے روز جزا پر ایمان. روز جزا سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے اور خدا کے حضور پیش ہوں گے، اور وہ روز جزا ہوگا. جزا میں نے بدلے کا دن ہوگا. بدلے سے مراد کیا ہے؟ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ. وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن برے اعمال کرنے والے اپنے اعمال کی برائی بھگتیں گے اور اچھے اعمال کرنے والے اپنے اچھے اعمال کی جزا پائیں گے.